السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ وہ خاتون موجود ہے جو فیصل آباد کی دبنگ اور دلیر سیاستدان ہے۔ تو میری مراد سدرہ سعید بندیشہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو میڈم، آپ سدرہ سعید بندیشہ کیسے بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ سدرہ سعید بندیشہ میں کیسے بنی؟ پہلے ہی میرا نام سدرہ سعید تھا، پر بندیشہ ہماری کاسٹ ہے، تو اس لیے ہمارے عبد الرحمن کے نام کے آگے، طاہر ابو کے نام کے آگے، میرے والد صاحب کے نام کے آگے بندیشہ لگتا ہے۔ اور یہ ہے کہ عبد الرحمن کے جانے کے بعد پھر میں سیاست میں آئی ہوں، تو پھر میں نے اپنی ذات جو ہے، اپنی کاسٹ جو ہے وہ اپنے نام کے آگے لگائی ہے، سدرہ سعید بندیشہ، اور یہ میری پہچان ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک وہ نام میں بھی ایک روب نظر آتا ہے کہ سدرہ سعید بندیشہ۔ اچھا میڈم، آپ کے خاندان کی اگر بات کریں تو فیصل آباد کے علاوہ آپ پورے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں آپ کے خاندان کی روایت رہی کہ خواتین کو باہر نہیں جانے دیتی، تو آپ الیکشن لڑا ہے آپ نے؟ یہ درست بات ہے کہ ہمارے خاندان میں کبھی لڑکیوں کو باہر، یہ نہیں ہے کہ کوئی سختی تھی یا جو بھی تھا، وہ ہم لوگ خود اپنے ہی، کیونکہ لڑکیوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا سیاست میں، کوئی ہمارے پہ وہ نہیں ہے سختی تھی کہ آپ نے نہیں آنا، اپنی اپنی مرضی تھی۔ اور ہم لوگوں کا بھی، میرا بھی یا میری سسٹر کا یا کسی کا بھی کوئی خیال نہیں تھا کہ کبھی سیاست میں آئیں گے۔ یہ تو پھر اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوا ہے کہ عبد الرحمن کے جانے کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے عوام کی خدمت کے لیے خود باہر آنا ہے، کیونکہ میرے بھائی کا ایک مشن ہے جو وہ عوام کی خدمت کرتا ہے، کیونکہ اس طرح گاؤں میں جس میں میں رہتی ہوں یا میرے حلقے میں لوگوں کے پاس ایک ہے کہ جس کو وہ اپنا دکھ سکھ سنا سکتے ہیں۔ اچھا میڈم، آپ نے الیکشن لڑا، آپ کے مد مقابل جو تھے وہ دو بڑے سیاستدان، ایک رانا ثناء اللہ صاحب اور دوسرا نثار جٹ، آپ کو کوئی پریشر نہیں آیا؟ نہیں، مجھے کسی چیز کا پریشر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے میرے خاندان کا ایک بڑا نام ہے، اور کس چیز کا پریشر لینے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، میں بھی الیکشن لڑ رہی ہوں، اور جس خاندان سے ہوں آپ کو پتہ ہے وہ خاندان پریشر میں نہیں آتا۔ اچھا تو میڈم، ایک بات یہ کہ آصف علی زرداری جو موجودہ صدر پاکستان ہے، تو وہ انہوں نے کافی عرصہ جیل کاٹی ہے، وہ کیا عوام کے لیے کاٹی ہے یا بچوں کے لیے کاٹی ہے یا محترمہ شہید بینظیر بھٹو ان کے لیے کاٹی ہے؟ سب سے پہلے جو ہے یہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو جیل کاٹی ہے، یہ ان پہ بڑا وہ دباؤ تھا کہ وہ بی بی کو چھوڑ دیں، اور بڑا انہوں نے وہ مشکلات جیل میں گزاری ہیں، اور بلا وجہ کے ان پہ کیسز تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی نون لیگ گورنمنٹ میں آتی ہے تو پھر وہ بدلے کی سیاست کرتی ہے، اور وہی حساب انہوں نے کیا تھا کہ پیپلز پارٹی مشہور اور معروف تھی، تب پاکستان میں پیپلز پارٹی ایک پارٹی کافی مضبوط پارٹی مانی جاتی تھی بی بی کے لحاظ سے۔ اور جیسے جیسے پھر انہوں نے دیکھا کہ بی بی کا نام پورے پاکستان میں، بلکہ پاکستان سے بھی باہر لوگ، ایشیا کے سب سے پہلے وہ وزیر اعظم بنی تھی، تو آصف علی زرداری صاحب کو اسی وجہ سے انہوں نے ٹارچر کیا کہ وہ بی بی کو چھوڑ دیں، اور جو ایک وہ حق و سچ کے ساتھ وہ چل رہے تھے، اور جو انہوں نے جیل کی صحبتیں کاٹیں وہ عوام کے لیے بھی کاٹی ہیں، کیونکہ انہوں نے عوام کا بارے میں اچھا سوچا۔ ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جب بھی گورنمنٹ میں آتی ہے اپنے کسان، اپنی غریب عوام کے بارے میں سوچتی ہے، اور جب وہ پیپلز پارٹی سے گورنمنٹ لے لی جاتی ہے تو تب نون لیگ بدلے کی پھر سیاست کرتی ہے، اور پھر ان کو کیسز یاد آ جاتے ہیں، پھر انہوں نے بلا وجہ ناجائز قسم کے کیسز ڈالے ہوئے تھے۔ اور زرداری صاحب پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا، پھر ماشاءاللہ انہوں نے بی بی کو بھی نہیں چھوڑا اور ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ایک شان سے نوازا ہے، وہ صدر پاکستان ہے اس ٹائم، اور مانے بھی جاتے ہیں پوری سیاست میں۔ میں تو کہتی ہوں بابا سیاست ہے ہی صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور کسی کو ہم کہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ بابا سیاست ہیں۔ بی بی کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا، جو بھٹو خاندان نے جو قربانیاں دی ہیں وہ انہوں نے اپنے لیے نہیں دی، وہ عوام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اتنی شہادتیں دی ہیں، عوام کے لیے شہادتیں دی ہیں۔ دیکھیں کہ بی بی شہید ہوئیں، بی بی کے قافلے پہ پہلے بھی حملہ کیا، بی بی بچ گئیں، اس کے بعد بی بی شہید ہوئیں، ان کے بھائی شہید ہوئے، اور اسی دوران جو میرے چچا ہیں چودھری اعظم، انہوں نے بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو رہائی کے دوران انہوں نے بڑی مہم میں میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ کام کیا، پھر اسی قوتوں نے میرے چاچو اعظم کو باہر کے ملک شہید کروایا، جن قوتوں نے محترمہ کو ادھر شہید کروایا۔ تو اسی طرح کے پیپلز پارٹی پہ مشکلات آتی رہی ہیں،
کافی مشکلات آتی رہیں. ایسی کبھی بھی مشکلیں کسی پارٹی پہ بھی نہیں آئی. اگر یہ پی ٹی اے والے کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑی مشکلات دیکھی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں ابھی دیکھا. آپ نے دیکھا ہے کہ ضیاء کے دور میں کس طرح کوڑے مارے گئے پیپلز پارٹی کے بندوں کو, پھر بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. پھر اور آصف علی زرداری صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ برف کی بلاک میں بٹھایا جاتا تھا ان کو کپڑوں کے بغیر کہ وہ کسی طرح بی بی کا بھی ساتھ چھوڑیں اور ایک حق اور سچ کی آواز بھی نہ بلند کریں. پر آخرکار انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ نے آخرکار جیت ہوتی ہے حق اور سچ کی. اور پیپلز پارٹی کو جو ختم کر رہے تھے کافی دیر سے, اور آج بھی اگر کوئی گورنمنٹ بنتی ہے تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی بنتی ہے. اچھا میڈم, آنے والے جو الیکشن ہیں ان میں آپ پاکستان وزیر اعظم کس کو دیکھ رہی ہیں؟ انشاءاللہ میں تو ضرور اپنے لیڈر کو ہی دیکھنا چاہوں گی. میں تو چیئرمین صاحب بلاول علی بھٹو صاحب کو دیکھنا چاہوں گی کہ وہ وزیر اعظم بنے, کیونکہ ایک نوجوان وزیر اعظم کو پاکستان کو بھی بہت ضرورت ہے. اور آنے والی نسلیں جو ہیں, نوجوان نسل, وہ ابھی تو پیپلز پارٹی کو جب وہ پڑھتے ہیں پیچھے سے پڑھنا شروع کریں اور آگے وی این پڑھیں, آئین پڑھیں, تو ان کو پتہ چلے کہ پیپلز پارٹی جماعت کیا ہے اور پاکستان کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس کی شروعات رکھی ہے. چاہے آپ دیکھ لیں آئین دیکھ لیں, چاہے آپ دیکھ لیں یہ جو انہوں نے وہ میزائل کا تجربہ کیا تھا جو نواز شریف نے, وہ محترمہ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور بعد میں پھر آگے آنے والے اپنا نام لے لیتے ہیں. اور ساری چیزیں جو پاکستان میں مین چیزیں دیکھ لیں آپ, وہ ساری پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی پاکستان میں وہ ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا. اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ نوجوان نسل اس دفعہ جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا ساتھ دیں گی, اور مجھے پوری امید ہے کہ اس دفعہ چیئرمین جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے. اچھا تو میڈم, ایک چوری لیاسا چونٹیا کیسے بنے؟ نہیں, ان کا نام ہے تو ویسے چودھری الیاس ہے, اور وہ نام تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ نام مشہور کر دیتے ہیں. ہم لوگ 64 کے رہنے والے ہیں, گوجرا 364 ہمارا گاؤں ہے, ادھر کے ہم لوگ رہنے والے ہیں. تو اس لیے ابو زیادہ مشہور پھر اسی لیے تھے, تایا ابو جو ہے وہ الیاسا چوٹیا کے نام سے مشہور ہے. تو یہ ہے کہ بعد میں ان کا نام ایک اچھے لفظوں میں آج بھی دنیا یاد رکھتی ہے, کیونکہ سیاست میں ان کا بڑا نام تھا. اچھا تو میڈم, کبھی آپ کو کوئی شادی کی آفر, کوئی رشتہ آپ کے پاس آیا, یا وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے رشتہ ہی کو نہیں آیا؟ نہیں, کوشش بھی کرتے ہیں لوگ, پر ابھی کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ اور اللہ رسول کا کام ہے, اور جب ادھر سے اوپر سے لکھا ہوا پھر کوئی روک نہیں سکتا, اور نہ پھر یہ ہے کہ میں بھی نہیں کچھ کر سکتی. جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی پھر انشاءاللہ ہو جائے گی. انشاءاللہ ہو جائے گی. تو یہ آپ نے بات سنی میڈم سدرا سعید بندیشا, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بلاول صاحب آنے والے وقت میں یہی وزیر اعظم دکھ رہے ہیں.